سورہ توبہ اور آیت نمبر جو ہے وہ 74 ہے۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ سر 74 بتائیے، کون نمبر بتائیے؟ 74 ہے۔ ہم سورہ توبہ میں مطالعہ کر رہے ہیں غزوہ تبوک کے احوال کا۔ اگرچہ کہ احوال نہیں کہنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر خاص طور پر جو منافقین کے اعتبار سے کھول کر ساری صورتحال کو بیان کیا ہے وہ ہے کہ جو یہاں پر سلسلہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی خاص طور پر یہ جو قتال فی سبیل اللہ کا مرحلہ ہوتا ہے یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں چیزوں کو لے آتا ہے۔ چیزیں اگر جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ گرے ایریا میں چل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پر جیسے منافقین ہیں، اب وہ ادھر کے بھی ہوتے ہیں ادھر کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ چیزیں اب وہ نہیں رہتی، بالکل بلیک اینڈ وائٹ سچویشن جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو مطلب یہ اس حوالے سے یہ جو سستیاں ہوتی ہیں اور اس میں جو خاص طور پر یہ جو جنگ کا معاملہ ہے یہ بالکل ایکسپوز کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو یہی وہ بات ہے کہ جس کو ہم یہاں پر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ بات نہیں کی۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کہا ہے کفر کا کلمہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور وہ کفر کر چکے اپنے اسلام لانے کے بعد، وَهَمُّوا، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالو، اس شے کا جو کہ وہ حاصل نہیں کر سکے، وما نقموا الا ان اغناهم اللہ، اور یہ لوگ اپنے جو ہے وہ اناد کا مظاہرہ نہیں کر رہے مگر اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ، مگر اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو غنی کر دیا ہے، من فضلہ، اپنے فضل سے، فَيَتُوبُوا، پس اگر وہ توبہ کر لیں، یکو خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، وہیں یتولوا، اور اگر یہ کہ وہ پیٹھ موڑ لیں، یعذبہم اللہ عذابا الیما، تو اللہ تعالیٰ انہیں بہت دردناک عذاب جو ہے وہ دے گا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور نہیں ہوگا ان کے لیے زمین میں کوئی ولی، کوئی دوست، اور نہ ہی کوئی مددگار، ٹھیک ہے۔ یعنی منافقین کا جو انجام دنیا میں ہے وہ بھی بہت واضح ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اب ہم اس کو ذرا تھوڑا کھول کر جانتے ہیں۔ بات آغاز ہو رہی ہے یحلفون باللہ ما قالوا، وہ اللہ کی قسم کھا کر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو یہ کس چیز کا ذکر ہے؟ یہ جو ہے سورہ منافقون، ہم یاد ہوگا ہم پڑھ کر آئے ہیں بہرحال وہاں پر، تو اس میں تفصیلات موجود ہیں، اس کو بہرحال وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہاں بس اتنی بات جان لیجئے کہ تبوک سے واپسی کے سفر پر عبداللہ ابن ابی نے جو ہے نا اصل میں ایک بہت غلط بات جو ہے وہ رسول اللہ یعنی مسلمانوں کی طرف جو منسوب کر کے جو ہے وہ ذکر کیا اس کا، اور اس سے فتنہ اٹھانے کی کوشش، ٹھیک ہے، اس سے فتنہ اٹھانے کی کوشش کی۔ سر وہ آیت نمبر بتا رہے ہیں کون سی؟ سورہ منافقون دیکھ لیجیے، آیت نمبر تو میں وہاں پہ اس طرح نہیں، اس کو اپنے طور پر دیکھ لیجیے وہاں پہ۔ نہیں ابھی جو پڑھنا سورہ توبہ 74 ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔
اچھا، اسی طرز عمل پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ وہ انہوں نے جو کہا ہے وہ کلمہ کفر ہے، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلام، اور اپنے اسلام لانے کے بعد تو وہ کفر میں داخل ہو چکے ہیں، یہ بات جو ہے وہ اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ تو یہ ایک عمومی انداز میں بھی دیکھیے کہ منافقین اپنی نجی جو محفلیں ہوا کرتی تھی اس میں بہت سی کفریہ باتیں بھی کیا کرتے تھے، مگر یہ کہ کبھی ان کا پردہ چاک ہو جاتا، راز جو ہے ان کا افشا ہو جاتا تو پھر جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے تھے۔ جب گواہیوں سے بات ثابت ہو جاتی تو کوئی بہانہ بنا لیتے تھے کہ بھئی ہم تو کوئی ہنسی مذاق کر رہے ہیں، دل لگی میں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی سنجیدگی میں لینے والی باتیں نہیں ہماری۔ اور قسموں کو اپنی ڈھال بنا لینا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمیں قرآن حکیم کے مختلف مقامات پر اور بھی نظر آتی ہیں۔ ایک تو سورہ منافقون کا ذکر کیا، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اگر آپ سورہ نساء کو ہم پڑھ کر آئیں، وہاں آیت نمبر 62 کو نوٹ کر لیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ مضمون مل جائے گا۔ سورہ توبہ میں آیت نمبر 42، 56، پھر یہ 107 میں بھی آگے جا کر ہم دیکھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان مختلف جو ان کے آپ کہہ لیجئے کہ ان کے جو اوصاف ہیں منافقین کے، اس کو نمایاں کیا۔ اور یہ کہ وہ کفر کی بات کیا تھی، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی ایک آدھ واقعہ جو ہے وہ اس کو نقل نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک عمومی طرز عمل جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ معاملہ ہے۔ یعنی اکثر منافقین اور بلکہ یوں کہیے کہ سبھی کا تقریباً وتیرہ جو ہے وہ مختلف انداز میں اور مختلف موقعوں پر کلمۃ الکفر کے حوالے سے نظر آتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اگر ایک واقعے کو لیا جائے تو ایک حدیث نقل کی ہے بھٹوی صاحب نے اپنی تفسیر میں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اور یہ حدیث ریفر ہوتی ہے وہ سورہ منافقین کے حوالے سے، سورہ منافقون کے حوالے سے، سورہ منافقون کے حوالے سے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ وہی تھا کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا تو میں نے عبداللہ ابن ابی سے یہ سنا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور اگر ہم میں سے کوئی مدینہ واپس پہنچ جائے گا تو زیادہ عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال دے گا۔ ظاہر ہے یہ بات جو ہے بڑی خطرناک بات تھی جو کہ عبداللہ ابن ابی کی جانب سے آئی۔ تو کہتے ہیں زید بن ارقم، وہ عمر میں بہت چھوٹے تھے اس ٹائم، تو انہوں نے کہا یہ بات میں نے اپنے چچا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ بیان کر دی کہ بھئی یہ تو یہ والی بات ہوئی ہے اس جگہ پر۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا، اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، اور کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ بات آپ کو بیان کر دی۔ اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں کو پیغام بھیجا تو اس پر وہ سب نے قسمیں کھا لی، جھوٹی قسمیں، کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ تو کہتے ہیں زید بن ارقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھوٹا قرار دے دیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو مجھے کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی، تو میں گھر میں بیٹھ گیا، مطلب اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے سر یہ آپ کی آواز بند ہو گئی تھی، یہ شاید پتہ نہیں میری طرف سے ہوئی تھی، کیا آپ تھوڑا سا ریپیٹ کر لیں گے ایک دو پوائنٹس پیچھے سے یہ واقعہ؟ جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، آپ جب حدیث بیان کر رہے تھے تو وہ بیچ میں سے کٹ گئی تھی۔ جی سورہ منافقون کی جو طرف جو ریفر ہو رہا ہے واقعہ، یہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر باب التفسیر جو ہے، یہ جو تفسیر کا ہے معاملہ اس کے اندر نقل ہوا ہے، اور اس میں واقعہ وہی ہے کہ جس کو ہم پڑھ بھی چکے ہیں۔ یہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ عمر میں کافی چھوٹے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں ایک لڑائی میں تھا اور عبداللہ ابن ابی سے وہ سنا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں پر خرچ نہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ منتشر ہو جائیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، اور کہا کہ یہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو جو زیادہ عزت والا ہے وہ ذلیل تر کو وہاں سے نکال دے گا۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جو ہے وہ اپنے چچا یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کی تو اس کا ذکر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس پر یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو میں نے یہ بات آپ ان کے سامنے بیان کر دی۔ پھر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کے حوالے سے کہ یہ جو خبیث بات ہوئی تھی، یہ جو کلمۃ الکفر تھا اصل میں، تو ٹھیک ہے، یہ کیا بات تھی کہ زیادہ عزت والا ذلیل تر کو نکال دے گا، یہ ساری وہی بات ہے کہ یعنی وی آر دا سن آف دا سوائل،
عبداللہ ابن ابی اینڈ پارٹی. اور یہ وہ ہیں کہ جو گویا مدینہ میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ بنا. بہرحال ابھی سارے بیک گراؤنڈ کو اپنے ذہن میں رکھیے, اتنی ڈیٹیل میں مزید نہیں جا سکتے. سیرت میں بھی ہم نے پڑھا تھا اور بہرحال سورہ منافقون بھی ہم نے پڑھی ہے, تو بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلیے. اس پر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے ساتھیوں کو پیغام بھیجا کہ بلا کر دریافت کیا جائے گا کیا مسئلہ ہے. تو حدیث میں یہ ہے کہ سب نے پھر قسمیں کھا لی کہ انہوں نے تو یہ بات نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں زید بن ارقم کہ مجھے جھوٹا قرار دے دیا. نہیں ظاہر ہے اگر ان کی طرف معاملہ نہیں ہے تو پھر حضرت زید بن ارقم کے اوپر بات آ جاتی ہے. تو کہتے زید بن ارقم کہ مجھے ایسی فکر لاحق ہوئی جو کبھی اس سے پہلے مجھے لاحق نہیں ہوئی تھی, تو میں گھر بیٹھ گیا. ظاہر ہے وہ تو آپ جانتے ہیں مومنین میں ان کا شمار ہے, بہت عظیم صحابی. تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ معاملہ ہوا ان کے ساتھ. تو کہا کہ میرے چچا نے کہا تم نے یہ کیا چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جھوٹا قرار دیا اور تم پر ناراض بھی ہوئے. تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقون نازل فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا اور یہ سورت پڑھی اور فرمایا زید اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا, اللہ تعالیٰ نے تمہیں سچا قرار دے دیا. کلیئر ہے جی؟ جی سر. جی ٹھیک ہے جی. ایک سیکنڈ دیجیے گا جی مجھے ذرا. اچھا اب ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ فرمائے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بلا شبہ انہوں نے کفری کی بات کی اپنے اسلام لانے کے بعد. وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا, اور اس چیز کا ارادہ کیا جو انہوں نے نہیں پائی. ٹھیک ہے, یعنی اس میں وضاحت ہو جاتی ہے اس کی کہ یعنی منافقین کا ارادہ کیا تھا کہ وہ اپنی جو بھی ان کی سازشیں اس میں وہ کامیاب ہو جایا کریں. تو اس میں وہ ان کو کبھی بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی, بلکہ ان کے جو ناپاک منصوبے تھے, سازشیں تھیں, وہ ناکام ہوئی. اب جیسے کہ اس کی بہت سی مثالیں ہیں نا, کوئی ایک مثال کو یہاں پہ تفاسیر کے اندر نقل کرنا بہت مشکل مسئلہ ہے. اس کے اندر بہت سی مثالیں ہیں, ٹھیک ہے, جس کو جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر چند ایک کا ذکر کیا جائے تو ایک تو یہ ہے کہ ایک وقت میں وہ رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا چاہتے تھے, یہ بھی سازش رہی ان کی. پھر یہ کہ مجاہدین کے مالی ذرائع بند کرنا چاہتے تھے. پھر یہ کہ یہودیوں کو مدینہ میں آباد رکھنا چاہتے تھے, رہنا چاہتے تھے. اسی لیے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف موقعوں پر جب ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہیں, کچھ ہوئی ہیں, تو عبداللہ ابن ابی سفارشی بن کر آیا ان کا وہاں پر. پھر یہ کہ عبداللہ ابن ابی جو تھا اس کو اصل میں جو ہے وہ یعنی آپ سمجھیں وہ سیاسی رہنما مانے ہوئے تھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے قبل تو گویا آپ سمجھیں کہ بے تاج بادشاہ جو تھا مدینہ کا, وہ بس آپ سمجھیں کہ اس کے سر پہ وہ تاج پہنایا ہی جانا تھا. اچھا کہ اس دوران جو ہے رسول کی آمد ہو گئی ہے مدینہ, ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وہ جو مسجد زرار کا بنانا مسلمانوں کے خلاف اور اس میں بیٹھ کے جو ہے وہ سازشیں کرنا, اور پھر یہ کہ تبوک میں بھی ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سپر پاور کے اگینسٹ چونکہ مسلمان جا رہے ہیں, رومیوں کے اگینسٹ, رومن امپائر کے اگینسٹ جا رہے ہیں, تو خواہش تو یہ رکھتے تھے کہ مسلمانوں کا جو ہے وہ یہاں پر کلا کما ہو جائے. مگر یہ کہ سارے کے سارے یہ منصوبے ان کے ناکام بھی ہوئے اور نامراد بھی ہوئے, ٹھیک. اور آخری حد تک تو اس وقت بھی پہنچے جب تبوک سے واپسی پر بھی آپ نے قتل کا منصوبہ جو ہے وہ تھا. یعنی راستے میں جو ہے وہ عقبہ ایک بلند جو ہے وہ دشوار گزار جو ہے گھاٹی تھی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروا دیا کہ آپ اس راستے سے گزر جائیں گے.
اس لیے ادھر سے کوئی نہ جائے. چند منافقین نے پھر اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مقام پر آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. تو یہ مختلف واقعات جو ہے وہ ہمیں بہرحال ملتے. بہرحال اس میں مزید بھی تفصیلات ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس ہمارے جو سیشن ہوتا ہے اس میں ہم بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتے. ایک خاص حد تک ہم جا کر ظاہر چیز کو سمجھانے کی حد تک جو ہے وہ یہاں پر ہم بات کو دیکھ لیا کرتے ہیں. سر اس میں یہ کیا لکھا ہے کہ غنی کر دیا، اس کا کیا ہے اس میں؟ ابھی ہم وہاں پہنچے ہی نہیں ہیں، ابھی ذرا جانے دے ادھر. جی فرمایا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. ٹھیک ہے، اور فرمایا یہ لوگ اپنے انعام کا مظاہرہ نہیں کر رہے مگر اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے. ٹھیک ہے، یعنی یہ دیکھیے کہ بہرحال چونکہ ان کا شمار مسلمانوں میں ہوتا تھا اور اللہ کا فضل اور اس کے رسول کی طرف سے جو معاملہ ہوا، یہ جو جہاد ہوتا تھا، اس کی مہربانی سے مال غنیمت اور زکوٰۃ و صدقات میں بھی یہ بافراغت حصہ پا لیا کرتے تھے. اب مال غنیمت کس طرح سے؟ یعنی کچھ جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر ان کو یقین تھا کہ یہاں پر مسلمان جو ہے وہ کامیاب ہوں. مثال کے طور پر غزوہ خیبر ہے یا ٹھیک، تو اب منافقین کی ایک کثیر تعداد نکل گئی ہے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب وہاں سے جو ظاہر ہے کہ مال فہ حاصل ہو رہا ہے یا مال غنیمت کچھ کیسز میں جب حاصل ہوتا ہے تو ان لوگوں کو بھی ظاہر ہے وہ ملتا تو ہے نا، کیونکہ قانوناً تو یہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے رسول کی جو مہربانی ہے کہ جس کے تحت مال غنیمت کا حاصل ہونا، صدقات اور زکوٰۃ اور ان چیزوں میں جو ہے ان کا معاملہ ہونا، تو یہ ہے وہ کہ جس کا ذکر جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا ہے. کلیئر ہے جی؟ اب کلیئر ہے یہ بات؟ سر وہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. تو اس میں یہ کہ یہ اپنے انعام کا مظاہرہ نہیں کرے مگر اسی لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا. ظاہر سی بات، یہ احسان فراموشی. جی بالکل احسان فراموشی کے سینس میں ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے وہ انہوں نے ایک دین کو اختیار کیا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ اہل ایمان کی طرح وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے جو ہے اس معاملے کو کرتے، لیکن اس کے کرنے کی بجائے انہوں نے جو ہے وہ اور ہی صورتحال اختیار کی. تو اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہمارے سامنے بات رکھی. کلیئر ہے بات ابھی؟ جی سر. جی اب اگلا حصہ فرمایا فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ. پھر اگر یہ توبہ کر لے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے، توبہ کر لے، اپنی سازشوں سے باز آ جائیں، جیسے کہ باقی اہل ایمان حقیقی کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں اور ایمان لائے حقیقتاً. گویا یہ صرف اپنی ظاہر میں ایمان کا لبادہ نہ اوڑے رکھیں بلکہ دل میں اسی طرح ایمان ان کے پیوست ہو، یعنی اقرار باللسان ہی کا معاملہ نہ ہو، تصدیق بالقلب بھی پوری طرح ہو، جس سے عمل صالح برآمد ہوا کرتا ہے. تو یہ ہے وہ توبہ جس کا ذکر جو ہے وہ ہو رہا ہے اپنے طرز عمل سے. اور پھر ظاہر اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہی نتیجہ ہوگا نا کہ ان سازشوں سے، ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ باز آ جائیں. وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا. اور اگر وہ اس کی روگردانی کرے، پیٹھ موڑیں، تو پھر بہت دردناک عذاب جو ہے وہ اللہ کی جانب سے جو ہے وہ آنے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمت و کفر جو ہو گیا اور اسلام لانے کے بعد اگر اتنے زیادہ مسائل ان کے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کا نتیجہ بہت بھیانک ہے. وہی ہے کہ پھر جہنم کا ایک آخری گڑھا ہے کہ جس کے اندر جو ہے ان کو ڈالا جانا ہے. اور یہ پھر عذاب علیم صرف آخرت سے ریلیٹ نہیں کرتا بلکہ کیٹیگوریکلی اس کو واضح کیا، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا. وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اور پوری زمین میں پھر ان کا نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آتی اور صفات المنافقین باب ہے، اس کے اندر یہ نقل ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 12 منافق ایسے ہیں
جو جنت میں نہیں جائیں گے اور نہ اس کی خوشبو پائیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ ان میں سے 8 کے لیے تو پھوڑا کافی ہوگا جو آگ کا چراغ ہوگا، جو ان کے کندھوں پر نکلے گا یہاں تک کہ ان کے سینوں سے نمودار۔ ٹھیک، بہرحال اس میں پھر ظاہر کچھ نام ایسے ہیں نا کہ جو بتائے ہیں، اسپیسیفکلی بتائے ہیں رسول نے حذیفہ بن یمان کو رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن یہ کہ ہم جانتے کہ جنیریکلی بھی پھر جو ہے وہ بات اگر دیکھی جائے تو یہ طرز عمل کہ اہل ایمان کے خلاف اگر کوئی کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت میں، کسی بھی دور میں آج بھی اگر یہ اسی طرح چلتا ہے تو اس کا نقصان دنیا اور آخرت میں پھر عذاب علیم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور پھر اس میں یعنی زمین سے بھی کوئی دوست اور کوئی مددگاری نہیں میسر ہوتی ایسے لوگوں، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، گویا جڑ کٹ جاتی ہے، بے بکت ہو کر رہ جاتا ہے معاملہ۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً ہر حال میں، یہ آپ جانتے ہیں کہ لام تاکید بھی اور نون مشدد بھی ہے، تاکید کے سارے اسلوب پورے ہیں، تو لازمی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں فضل سے نواز دے گا۔ یعنی ان میں وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا اللہ تعالیٰ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو ہم ضرور جو ہے وہ صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ جو پہلا لفظ ہے لَنَصَّدَّقَنَّ، تو ہم لازماً صدقہ کریں گے، خوب صدقہ اور خیرات کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے تو ہم لازمی صدقہ کریں گے اور ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات ہو رہی ہے یہاں۔ دیکھیے یہ جو ہے نا وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ، یعنی ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے عہد کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل یہ جو شہر تھا مدینہ، جو کہ اس وقت یثرب کے نام سے معروف تھا، تو فاقوں کی صورتحال رہی وہاں پر، اور اس میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ لیکن یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ہیں تو گویا ایک عرب کا مرکز بنا ہے یہ، اور تجارت کے دائرہ کار بھی بہت وسیع ہوا ہے۔ پھر جنگوں کی وجہ سے یہ جو جہاد ہوا یہاں پر، اس کی وجہ سے بہت سا مال غنیمت، مال فہ یہ بھی ہاتھ آ گیا، جس کے نتیجے میں یہ لوگ مالدار بھی ہو گئے۔ تو یعنی اللہ کی طرف سے اشارہ یہی ہے کہ منافقین اتنے احسان فراموش ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول جن کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشحالی نصیب ہوئی، اب یہ کہ فساد کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے، یہ تو پچھلی آیت میں جیسے کہ ہم نے دیکھا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ سے عہد تو یہ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فضل سے عطا کرے گا تو ہم صدقہ بھی ضرور کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ جیسے کہ اللہ معاف کرے آج بھی جو ہے وہ لوگ بعض اوقات اللہ کی کسی یعنی یہ نہیں، اللہ بعض دفعہ سخت حالات میں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو سخت حالات میں ایسی قسمیں کھا بیٹھتے ہیں، ایسی چیزیں، یا اللہ مجھے اس سے نکال دینا تو آج سے میں بالکل بندے کا پتر بن جاؤں گا، اور تو دیکھے گا میں جو ہے خوب صدقہ کروں گا، خوب نیک ہو جاؤں گا۔ یہ صورتحال ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ ہوا ہے۔ لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا پھر۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا اگلی آیت میں، یہ مضمون جڑا ہوا ہے، یعنی دو تین آیات کے ساتھ مل رہا ہے۔ فرمایا فلما آتاہم من فضلہ، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز دیا، عطا کر دیا ان کو اپنا فضل، اپنے فضل سے گویا فضل سے غنی کر دیا، تو کیا کیا انہوں نے؟ بخلوا بہ، تو انہوں نے وہ جو فضل تھا، وہ جو دولت تھی، وہ جو اللہ نے ان کو نوازا تھا، وہ جو کہتے تھے کہ ہم صدقہ کریں گے، تو ظاہر ہے مال سے صدقہ ہوتا ہے، تو اللہ نے ان کو مال سے نواز دیا، غنی کر دیا، تو انہوں نے اس دولت کے ساتھ بخل کیا۔ یعنی وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم خرچ کریں گے، وہ بخل کا شکار ہو گئے
اور وَتَوَلَّوْا وَهُمْ، اور انہوں نے روح گردانی، پیٹھ موڑ لی، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور انہوں نے اعراض کیا. یعنی بالکل 180 ڈگری کے اوپر جو ہے وہ رول پلے کیا، جو جس سے ہٹ کر جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ بات ہو رہی. اسی حوالے سے جو ہے وہ ایک واقعہ جو نقل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بعض مفسرین نے یعنی ان آیات کا سبب جو نزول قرار دیا ہے، وہ ایک شخص ہے ثعلبہ بن حاتب، ثعلبہ بن حاتب، اس کو قرار دیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کے لیے دعا کروائی اور پھر یہ کہ صدقہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن جب مال بہت بڑھ گیا تو پھر جو ہے وہ نماز با جماعت بھی اس نے چھوڑ دی. اس میں تو پھر یہ بھی ملتا ہے، کوئی تفصیلات ایسی بھی آتی ہیں کہ یعنی اس کا مویشی جو تھے اس کے پاس وہ بڑے اتنے، تو اس کو تو شہر ہی چھوڑنا پڑ گیا، مدینہ سے باہر جا کر پھر اس کو آباد ہونا پڑا. اور پھر یہ کہ جیسے اس حدیث میں آتا ہے کہ نماز جمعہ تک اس نے چھوڑ دی. اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جو کلیکٹرز ہوتے تھے نا زکوٰۃ کے، ان میں سے جو ہے وہ ایک شخص کو بھیجا کہ جو بھائی اب تو وہ صاحب مال ہے، اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے. تو وہ یہ کہنے لگا کہ یہ تو جزیہ ہی ہے، یہ تو جزیہ ہے. تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ثعلبہ پر. اور جب یہ بات اس کے کانوں میں پڑی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو یہ تھے، تو اب اس نے زکوٰۃ تو دی مگر یہ کہ آپ نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. پھر بعد میں بھی وہ کوشش کرتا رہا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور تک وہ زندہ رہا ہے اور اپنے اپنے وقتوں میں جو ہے کوشش کرتا رہا، لیکن یہ کہ سب نے انکار کیا اور زکوٰۃ کو قبول نہیں کیا. اور اسی حالت میں وہ حضرت عثمان کے دور میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو خلافت کا دور ہے، اس میں جو ہے وہ اس کا انتقال ہوا ہے، وہ فوت ہوا ہے. اچھا، یہ کچھ مفسرین نے جو ہے نا ظاہر ہے اس واقعے کو نقل کیا ہے. اب اسی کے حوالے سے ایک بات بہرحال جس کی تحقیق کے اعتبار سے، کیونکہ تفسیر میں ظاہر ہے یہ چیزیں نقل ہو جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بھٹوی صاحب نے پھر اپنی جو تفسیر ہے اس کے اندر تفسیر قرآن الکریم اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس واقعے کی کوئی صحیح سند نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ابن حزم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ باطل ہے کیونکہ ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بدری صحابی ہیں. بہرحال اب یہ اختلاف ہے، مختلف باتیں، تو یہ ہمیں ظاہر تفاسیر میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایسی مختلف چیزیں آ رہی ہیں، لیکن ہم اس کو جنیرکلی لیں تو یہ جنیرکلی منافقین کی یہ صورتحال ہمارے سامنے ہے. اس واقعے کو آپ چھوڑ بھی دیں تو بھی یعنی ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے ہاں بعض اوقات ہو جاتا نا، یا اللہ تو مجھے مال دے میں تیرے لیے لگاؤں گا اور سب کچھ کروں گا اور پھر دیکھنا میں کیسے سارا کچھ سیدھا ہو جائے گا میرا. لیکن یہ کہ پھر جب اللہ تعالیٰ دے دے، پھر انسان جب روح گردانی کرتا ہے، پھر جب جو ہے وہ اس نعمت کی یعنی کفران نعمت کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، بخل کرتا ہے، وہ جو اللہ کا حکم ہے اس سے منہ موڑتا ہے، پھر یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے جو ہے وہ اصل میں بہت ہی نقصان کا باعث ہوا کرتا. تو اسی لیے فرمایا فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو اللہ نے سزا کے طور پر ڈال دیا ان کے دلوں میں نفاق، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن یہ لوگ ملاقات کریں گے اس سے یعنی اللہ تعالیٰ سے، بما اخلف اللہ، بسبب اس کے کہ جو انہوں نے وعدہ خلافی کی، ما وعدہ، جو انہوں نے یعنی وعدہ خلافی کی، وبما كانوا يكذبون، اور بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بولتے رہے. ٹھیک ہے، اب یہ بڑی خطرناک بات ہے. یعنی جب یہ طرز عمل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمت انسان مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، نعمت انسان کو ملتی ہے، پھر اس نعمت کے ساتھ یہ والا اثر ہو جائے، اس کو جو ہے وہ پھر گویا اللہ کی طرف سے نفاق کا فیصلہ ہو جاتا ہے ایسے معاملے میں. ٹھیک ہے،
اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ اس کی مثال پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر جوڑ کر بتائی ہے کہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بدقسمتی ہے، یہ خطہ، یہ ملک ہم نے حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے، اور کس نام پہ حاصل کیا تھا؟ یعنی بچہ بچہ اس وقت جو ہے وہ کس نعرے کو گنگنا رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا؟ تمام نے جو ہے وہ یہ بات یک زبان ہو کر گئی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ وہ ملک تھا جو کہ اسلام کے نام پر اس نظریاتی سطح پر بنا تھا، اور اس اعتبار سے جو ہے وہ یعنی بہت انکریڈیبل سچویشن ہے جس میں پاکستان کا وجود جو ہے وہ دنیا میں نظر آتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا؟ کہاں ہے آج اسلام اور کہاں ہے وہ لا الہ الا اللہ؟ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم کی جو ہے نا اللہ کے ساتھ اجتماعی بے وفائی اور بدعہدی کی مثال ہے، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج قوم میں، پاکستان میں ہم تین قسم کے نفاق جو ہے ان کو دیکھتے ہیں۔ ایک نفاق وہ ہے کہ جو باہمی نفاق ہے، جس کے تحت یہ قوم ہی نہیں بنتی بلکہ فرقوں میں بٹ چکی ہے اور مختلف عصبیتوں کے تحت جو ہے وہ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایک تو آپ کہہ لیجیے کہ دنیا میں جو عذاب کی صورت ہے نا نفاق کے اعتبار سے، وہ یہ ہے جو ہم پر مسلط ہے۔ پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ صوبائیت ہو یا مذہبی فرقہ واریت، اس نے بھی قومی اتحاد کا جو ہے وہ بالکل جنازہ نکال دیا ہے۔ آج آپ دیکھیں نا بڑے بڑے منصوبے، کیوں نہیں ان کا معاملہ ہو سکتا؟ یہ کالا باغ ڈیم، یہ قومی آپ کہہ لیجئے کہ بینیفیشل یعنی ایک پروجیکٹ ہے، آج تک کیوں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا؟ وہی صوبائی عصبیت، فرقہ واریت۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب یہ نفاق جو ہے وہ ہمارے دلوں کا روگ بنا تو پھر شخصی کردار ہو یا قومی کردار، سب کا بیڑا غرق۔ وہ ایک حدیث کی طرف ہم جانتے ہیں نا، وہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور یعنی وہ تین نشانیاں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، وَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ، اور جب جو ہے وہ امانت رکھوائی جاتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے، امین بنایا جاتا ہے تو اس میں خائن ہو جاتا ہے۔ ایک مسلم کی روایت کے مطابق یہ بھی اس میں ملتا ہے کہ اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، لیکن یہ والی خاصیتیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں اس حوالے سے تو ڈاکٹر صاحب تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو جتنا بڑا ہے، جو جتنا اوپر ہے، یعنی دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھیں، اتنا ہی بڑا جو ہے وہ جھوٹا ہے، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف ہے، اتنا ہی بڑا خائن ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج آپ ہماری کریم اٹھا کے دیکھ لیجئے نا، وہ کسی بھی شعبے میں بیٹھے تھے، آپ کو یہ ساری جو ہے پراپرٹی جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ نظر آئیں گی۔ تو بحیثیت مجموعی اس میں اس چیز سے ظاہر ہے بچوں کے کسی کا نام لے کر تو ظاہر ہے بات نہیں ہوگی، لیکن آپ اس کو جنیرکلی دیکھیں تو یہ تو بالکل جو ہے وہ تشت از بام ہے نا، یہ تو نظر آنے والی شے ہے۔ اور تیسرا نفاق جس کو ڈاکٹر صاحب ہائی لائٹ کیا کرتے تھے وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھائی آئین ہم نے بنا دیا اور پھر ہم نے اس کو، یعنی ایک وقت میں ہم نے اس میں قرارداد مقاصد کے اندر یہ کہہ دیا کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ڈیپینڈنٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، کوئی قانون سازی ہو ہی نہیں سکتی قرآن اور سنت کے خلاف۔ تو ذرا غور کیجیے یہ ٹرانسجینڈر بل آج کہاں سے بن جاتا ہے؟ یہ حدود آرڈیننس کے نام پر کتنا بڑا کھلواڑ ہوتا ہے اللہ کے دین کے ساتھ۔ اور اس قسم کی بے شمار مثالیں ہیں کہ آئین کے اعتبار سے ہم نے لکھا کیا اور کر کیا رہے ہیں، اس کو اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ بالکل جو ہے وہ ایک نفاق کا پلندہ بن چکا ہے سارا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے پھر کہ قیامت تک اس نفاق سے جان نہیں چھوٹی، الا یہ کہ توبہ کر لی جائے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔
वापस अपनी असल पर लौट आए। तो आज हमारे पास भी बस मौका इतना ही है कि हम अपनी वापस असल पर लौट जाएं और हकीकत को समझें और उसके तहत जो है वो जिंदगी गुजारें। क्लियर है जी? बस हम यहीं पर रुकेंगे आज। अचानक ही बहुत ही ज्यादा जुकाम शुरू हो गया, तो कोई सवाल है तो कर लीजिए।